ایک ملک تھا جہاں کی رسم یہ تھی کہ ہر سال کے آخر میں سال کا جو آخری دن ہوتا وہ اپنے بادشاہ کو بدل لیا کرتے تھے۔ بدلنے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ جو بادشاہ ان پر سال بھر حکومت کر چکا ہوتا اسے ایک مخصوص جگہ پر لے جا کر ڈال دیتے تھے، اور دوسرے دن اس ملک کی سرحد میں جو نوجوان سب سے پہلے داخل ہوا کرتا تھا اس کا استقبال کرتے اور اسے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ محل میں لے کر آتے، تخت پر بٹھاتے اور اسے اپنا بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ اس مرتبہ سال کے ختم ہونے پر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ پرانے بادشاہ کو لے کر گئے اور اس ویرانی جگہ پر ڈال دیے۔ وہ جگہ ایسی ہوا کرتی تھی جہاں پر سانپ بچھو ہوا کرتے تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس جگہ پر بھوک سے، پیاس سے، تکلیف سے، اذیت سے مر جایا کرتا تھا، اور جو سرحد میں نوجوان سب سے پہلے داخل ہوتا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ اسے تو اس ویرانی جگہ میں پرانے بادشاہ کو ڈال آئے اور سرحد پر سب کے سب پہنچ گئے، اس انتظار میں کہ ہمارے ملک کی سرحد میں سب سے پہلا نوجوان کون داخل ہوتا ہے، جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کا استقبال کریں گے، عزت سے، احترام سے محل لے کر جائیں گے اور اپنا بادشاہ اسے بنا لیں گے۔ ایک نوجوان آتا ہوا نظر آیا، اور جیسے ہی وہ ملک کی سرحد میں داخل ہوتا ہے بڑھ کر لوگوں نے اس کے گلے میں ہار ڈال دیے، اس کا استقبال کیا، اسے اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا اور بڑا جشن مناتے ہوئے اس نوجوان کو محل میں لے کر آئے۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے میں یہاں کبھی آیا نہیں ہوں، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں انہیں نہیں جانتا، نہ یہاں میرا کوئی دوست تو رہتا ہے نہ کوئی رشتہ دار رہتا ہے، باوجود اس کے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھنے پر اور اس کی حیرانگی دور کرنے کے لیے ان لوگوں نے بتایا، اطمینان سے بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا، اور پھر اسے بتایا کہ ہمارے یہاں کی یہ رسم ہے کہ سال جب پورا ہو جاتا ہے ہم اپنے بادشاہ کو بدل لیا کرتے اس انداز سے کہ جو پرانا بادشاہ ہوتا ہے اسے لے جا کر ایک ویرانی جگہ پر ڈال دیتے ہیں، اور سال کے پہلے دن جو نوجوان سب سے پہلے ملک کی سرحد میں داخل ہوتا ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، تخت پر بٹھاتے ہیں اور اپنا نیا بادشاہ ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ اب یہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا، پریشان بھی تھا کہ سال بھر کی یہ صرف عیش ہوتے ہیں، سال بھر کے یہ مزے ہوتے ہیں، سال بھر بندہ ان پر حکومت کرے گا، بادشاہ بنا رہے گا، لیکن جیسے ہی سال مکمل ہوگا تو اسے تو ویرانی جگہ پر ڈال دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہاں پر آپ لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے، تو ان بادشاہوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ سال مکمل ہونے پر ہم اسے ان ویران جگہوں پر لے جا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا، چونکہ اب یہ ان کا نیا بادشاہ بن چکا تھا، اب یہ حکم دے سکتا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مجھے اس جگہ کو دکھاؤ جہاں پر تم سال پورا ہونے پر بادشاہوں کو لے جا کر ڈال دیتے ہو، میں اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے اسے لے جا کر اس جگہ کو بتایا، دکھایا کہ دیکھو یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم سال مکمل ہو جانے کے بعد اپنے پرانے بادشاہ کو یہاں پر لے جا کر ڈال دیا کرتے۔ بادشاہ نے، اس نوجوان نے اس جگہ کو دیکھا، اور دوسرے دن سب سے پہلا فرمان اس نے یہ جاری کیا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ بستی سے لے کر اس ویرانی جگہ تک صاف سڑکیں بنائی جائیں، درخت لگائے جائیں، اور سہولیات کی تمام تر وہاں پر چیزیں مہیا کی جائیں، اس جگہ کو سر سبز و شاداب بنایا جائے، باغیچے کی طرح اسے خوب اچھا بنایا جائے، اس میں پھول لگائے جائیں، درخت لگائے جائیں، ساری سہولت کی چیزیں اس میں لگا دی جائیں۔ لوگوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی، اگلے دن سے کام شروع ہو گیا، اور کچھ ہی مہینوں میں وہ ساری چیزیں بن گئی جس طرح سے بادشاہ چاہتا تھا، اس پورے علاقے کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر دیا گیا۔ اب جب سال مکمل دھیرے دھیرے ہونے والا تھا تو بادشاہ نے یہ کہا کہ دیکھو سال مکمل ہو رہا ہے اور تم اپنی رسم ادا کرو، جس طریقے سے اس جگہ پر تم دوسرے بادشاہوں کو لے جا کر ڈال دیا کرتے تھے، اب میری باری ہے، تم مجھے بھی لے چلو اور اس جگہ پر ڈال دو۔
چونکہ وہ جگہ وہی تھی جس جگہ پر بادشاہ نے تمام تر سہولیات کی چیزیں بنائی تھیں، ایک چھوٹا سا محل تعمیر کروایا تھا، باغیچے بنائے تھے، الگ الگ قسموں کے درخت و پھول پودے ساری چیزیں اس نے لگوائی تھی، وہ جگہ وہی تھی۔ اور اب اگر لے جا کر یہ لوگ اسے وہاں پر ڈالتے تو چونکہ پہلے سے ساری سہولت کی چیزیں بادشاہ نے اپنی حکومت کے وقت میں اس ایک سال میں ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے بنوا لیا تھا، تو اب سال مکمل ہونے پر کہتا کہ چلو مجھے اس جگہ پر لے جا کر ڈال دو، سال پورا ہونے پر جہاں تم نے تمام بادشاہوں کو لے جا کر ڈالا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، وہ رسم ختم کر دی گئی ہے، اس لیے کہ ہمیں ایک ذہین اور عقل مند بادشاہ مل چکا ہے، اب ہم اس بادشاہ کو کھونا نہیں چاہتے، ہم اس بادشاہ کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتے۔ وہ تو جتنے تھے جنہیں ہم نے لے جا کر اس جگہ پر ڈال دیا تھا وہ سب کے سب نرے بیوقوف تھے، ایک سال کا موقع انہیں ملا تھا لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، کوئی سہولت اپنے لیے نہ کی تھی نہ عوام کے لیے کی تھی، وہ سب بدھو تھے، بیوقوف تھے۔ تو سال مکمل ہونے پر ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور ان سے کوئی فائدہ پہنچنا نہیں ہے، تو ہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ لیکن سال بھر ہم نے تمہارے کام کو دیکھا، تمہاری ذہانت کو دیکھا، تمہاری عقل مندی کو دیکھا، تو آپ جیسا بادشاہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتا، اسی لیے اب ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ دوستو، اس سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وہ جو آنے والا ہے، جو بادشاہ بننے والے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ آپ اور ہم ہیں، اور وہ جو ملک ہے وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا میں ہر کوئی آتا ہے اپنی مختصر سی زندگی لے کر، اور وہ جس جگہ پر بادشاہوں کو لے جا کر ڈال دیا کرتے ہیں وہ قبر ہے۔ دنیا میں انسان کو مخصوص مدت ملی ہے، ایک زندگی کا ایک متعینہ وقت ملا ہے، اس وقت میں اگر وہ یہاں رہ کر اچھے کام کر لے تو وہ جگہ اس کی بن جاتی ہے جہاں پر بادشاہوں کو لے جا کر وہاں پر ڈال دیا جاتا تھا، جہاں پر وہ ختم ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں مہلت ملی تھی، جب وہ تخت پر تھے، جب بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی، تو اس جگہ پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اس جگہ کی بہتری کے لیے، اس جگہ کے آرام کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو جب لے جا کر لوگ انہیں ڈال دیا کرتے تھے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی، اذیت سے مر جایا کرتے تھے۔ اس کی مثال قبر سے دی گئی ہے کہ قبر وہ جگہ ہے، ہمیں آج زندگی ملی ہے، ہم کوئی ایسا کر جائیں کہ قبروں میں ہمارے لیے راحت کا سامان بن جائے، قبروں میں ہمارے لیے راحت کی اور آرام کی چیزیں ہمیں مل جائیں۔ تو زندگی میں رہ کر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ مرنے کے بعد، قبروں میں جانے کے بعد ہمیں آرام ملے۔ آج ہمیں جس طریقے سے بادشاہوں کو لے جا کر وہ لوگ ڈال دیا کرتے تھے، ہم بھی جب مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، لوگ ہمیں بھی لے جا کر قبر میں ڈال دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں پر جس طریقے سے اوروں کو جب ڈالا جاتا ہے انہیں پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب زندگی ملی تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج ہمارے پاس زندگی ہے، موقع ہے، ہم کچھ ایسا کر لیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اوروں کی طرح ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔